السلام علیکم ناظرین. تو ناظرین کیسے آپ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے اس کے اس حصے تک پہنچے تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کی جب گفتگو ہوئی اور رب العالمین نے انہیں فرمایا کہ آپ کو ہم نے اپنا پیغمبر چن لیا ہے اور آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں اور آپ دونوں ان کو آپ ساتھ لے کر آپ دونوں فرعون کے دربار میں جائیں اور ہمارا پیغام پہنچائے اور انہیں بتلائیں کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیں اور ان پر اور زیادہ ظلم مت کریں. ہم انہیں آزاد کروانے کے لیے اللہ کے حکم سے آئے ہیں. تو موسیٰ السلام نے عرض کیا کہ اللہ انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی, مجھے ڈر ہے کہ وہ زیادتی کرے گا. تو اللہ نے کہ اننی معکما اسمع و ارا, اسی طرح اللہ نے کہ اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تم دونوں کو ڈرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور کی پہاڑیوں سے اتر کے وہاں وادی طوا میں آئے. وہاں نیچے آپ کے اہل و عیال جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. بہت جلدی میں بہت تیزی سے آپ واپس مصر پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا وہ مہمان نوازی میں مشہور تھا. آپ اپنے گھر تشریف لائے. آپ کی والدہ محترمہ وہاں موجود تھی, لیکن اللہ کے حکم سے آپ گھر کے مکین بن کر نہیں آئے بلکہ مہمان بن کے اپنی والدہ محترمہ کے سامنے ظاہر ہوئے. گھر کے سامنے گھر کے اندر تشریف نہیں لائے. والدہ محترمہ نے آپ کی بہت زیادہ تواضع کی اور اتنی دیر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو رب العالمین کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ آپ کو ہم نے اپنا رسول بنایا ہے, نبی بنایا. آپ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیجیے, ان کے ساتھ جا کے ملیے. تو ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے. دونوں کی ملاقات ہوئی. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئے. ظاہر ہے کہ 20 سال کے بعد بچھڑ کر دوبارہ جو ہے ملاقات ہوئی تھی. اب سارے گھرانے کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو مہمان ہے یہ کوئی غیر نہیں بلکہ حضرت موسیٰ ہیں, یہ گھر کے سربراہ ہیں, یہی تشریف لے آئے ہیں. تو پھر سارے گھرانے میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو طور پہ گزرا سارا جو واقعہ حالت سنائی اور ہارون علیہ السلام نے اپنے حالات بیان کیے. اور پھر دونوں نے جب جانے کا ارادہ کیا تو والدہ نے روکنا چاہا, لیکن دونوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے, یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, ہم اس سے باز نہیں رہ سکتے, ہمیں جانا ہی ہوگا. تو فرعون کے دربار میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو بھائی ہیں یہ بڑے بے خوف ہو کر, بے خوف و خطر فرعون کے دربار میں گھس گئے اور کوئی ان کو روکنے کی جرت نہیں کر سکا. اس کے باڈی گارڈز, اس کے جو گارڈز تھے وہاں پہ, اس کی جو سیکیورٹی جو سسٹم تھا اس کا, اس کی سیکیورٹی کمپنیاں تھی, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکا. چلتے چلتے فرعون کے دربار میں اس کے تخت کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو وہ حیران ہو کہنے لگا موسیٰ, میرے ہی گھر میں پرورش پا کر اور میرے ہی ملک میں بنی اسرائیلی ہوتے ہوئے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ گئے, اور 20 سال کے بعد اب تم میرے سامنے آ کر کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ وہ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے, اور تم میرے سامنے آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو. فرمایا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی, تمہارے گھر میں نے پرورش پائی, تمہارا مجھ پہ احسان ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر اللہ پاک نے مجھے اس کی معافی عنایت فرمائی اور پھر مجھے اللہ پاک نے اپنا نبی اور رسول بنایا, میرے بھائی کو میرے ساتھ روانہ کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں, ہم اور اب ایک اور احسان کر اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج. کہنے کا اچھا, تو موسیٰ تو مانتا ہے کہ تو قاتل بھی ہے اور تو میرے گھر میں پرورش پائی, اور میں جب تجھے پال سکتا ہوں تو میں دنیا کو بھی پال سکتا ہوں, میں رب ہوں, مجھے تو کوئی اور رب دکھائی نہیں دیتا. ان کی طرف مڑا, اپنے درباریوں کی طرف, کہنے لگا دیکھو تمہارے لیے مجھے اپنے سوا کوئی اور خدا دکھائی نہیں دیتا پوری کائنات میں جب نگاہ دوڑاتا ہوں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں دیکھو ہم اس رب کی طرف سے آئے ہیں جو ساری کائنات کا مالک. کہنے لگا اچھا تو کون ہے تمہارا رب؟ تو آپ نے پھر تعارف کرا, دیکھو زمین و آسمان کو پالا, ساری کائنات کو تخلیق کیا, نظام بنایا, دنیا کو چلا رہا ہے, دنیا کو ایک منزل کی طرف چلا رہا ہے, اور دنیا اپنی منزل کی جانب دوڑی چلی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ دنیا جو ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا, اپنی منزل پہ پہنچ جائے. کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ درباریوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یار مجھے تو یہ پاگل دکھائی دیتا ہے, یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. دیکھو تمہارا خدا, تمہارا رب تو میں ہوں, یہ کہاں سے تمہارا رب آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے,
ہم اس کے نمائندے ہیں، اس کے رسول ہیں، غلط بات نہیں کہہ رہے. پھر کہنے لگا اچھا کون ہے تمہارا رب؟ تو پھر آپ نے تعارف کروایا. تو کہنے لگا اچھا ہے کہاں؟ فرمایا آسمانوں میں ہے. تو کہنے لگا ایک حامان تھا اس کا وزیر، کہنے لگا حامان کوئی لمبی چوڑی عمارت بناؤ، میں ذرا اس پر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح، کوئی تلاش کروں کہ موسیٰ کا رب آخر رہتا کہاں ہے.